جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنو ایف ایم میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعیم الرحمان صدیقی. امید ہے آپ سب خیر آفیس سے ہوں گے. جمہوری عمل میں یہ ہماری بقا ہے اور آزاد کشمیر میں مسلسل جمہوری عمل الحمدللہ جاری و ساری. اور آج 20 جولائی 2026 کو آزاد کشمیر بھر میں جو سرکاری ملازمین ہیں جو تقریباً 30,000 کے لگ بھگ ہیں انہوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا. یقینی یہ ایک خوش آئند بات ہے اور اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ کشمیری قوم جو ہے وہ جمہوری عمل پہ یقین رکھتی ہے اور جمہوریت ہی کے ذریعے اپنے نمائندوں کو منتخب کرتی ہے. آج ہمارے درمیان جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہ ہیں پروفیسر پروین صاحبہ جو عرصہ 20 سال سے شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں اور شعبہ تدریس میں مختلف خدمات انہوں نے سر انجام دی ہیں. جی ویلکم پروفیسر صاحبہ. بہت شکریہ, جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ لوگوں کی ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے وہ کہتے ہیں نا کہ آج کوئی اسپیشل اوکیزن ہے, ہمارا اسپیشل ڈے ہے, پوری آزاد کشمیر کی عوام کے لیے ایک اسپیشل ڈے ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جیسے آپ نے بولا کہ جمہوریت میں ہی ہماری بقا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ کئی دہائیوں سے بلکہ پچھلے آپ دیکھ رہے ہو کہ ہماری جو کشمیری قوم ہے انہوں نے تو میں کہتی ہوں کہ جمہوریت کے حوالے سے جو کنٹریبیوشن ہماری قوم کی وہ تو میں خیال آل اوور دا ورلڈ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی, کیونکہ ہماری قوم نے جو ثابت کر دیا نا, جب بھی موقع آیا الیکشن کا, جمہوریت کا موقع آیا تو ووٹ ڈالنے کا موقع آیا, اپنے نمائندے کے چناؤ کا موقع آیا تو انہوں نے بیسٹ ون کیا. اور جتنا آج میں دیکھ رہی ہوں جوش و خروش عوام میں کہ چونکہ یہ میرا خیال ہے کہ 27 تاریخ کو ہماری مین الیکشن ہونے ہیں, تو آج جو آپ کہہ رہے ہیں نا سرکاری ملازمین, چونکہ میں بھی اسی شعبے سے منسلک ہوں, تو ہم نے اپنی جو ہے وہ رائے پہنچائی ہے متعلقہ جگہ تک کہ ہم نے اپنے نمائندے کو چنا کہ ہمارے لیے جو آگے کام کریں گے. اور میں کہتی ہوں کہ خواتین, چونکہ میں ایک خاتون کی حیثیت سے بھی اپنی خواتین کو تھوڑا ان کو کہوں گی کہ وہ نکلی ہیں اور آگے بھی آج بھی انہوں نے جتنا ان کا بھرپور میں دیکھ رہی ہوں کہ جوش و خروش تھا. حالانکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ سوشل میڈیا پر ادھر ادھر کو بہت سارے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں کہ الیکشن کا بائیکاٹ ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. یہ صرف سازشی لوگ ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسے عوامل بھی ہیں ہمارے درمیان, کچھ ایسی شخصیات بھی ہیں, کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو نہیں چاہتے کہ ہم امن کے ساتھ یہاں پر زندگی بسر کریں, کیونکہ یہ جنت نظیر ہے. ہمارا جو آزاد کشمیر ہے یہ جنت نظیر ہے. پورا کشمیر, مقبوضہ کشمیر, آزاد کشمیر, یہ ایک جنت کی مانند ہے ہمارے لیے, جنت کا ٹکڑا ہے. تو اس کو داغدار کیا ہوا انڈیا نے, تو وہاں پر وہ جو دو ڈرامے کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی ان کا یہ کوشش ہے کہ ہم یہاں پر بھی کوئی ایسی سازش کریں کہ یہ جو ہمارے جو قوم ہے اس میں اتفاق نہ رہے اور ان میں اتفاق و اتحاد کی کمی ہو. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کو ناکام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. جی اچھا, آپ ایک استاد بھی ہیں اور استاد کا بڑا رتبہ ہے ہمارے دین کے اندر بھی, ہمارے معاشرے کے اندر بھی. آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ موجودہ دور کے اندر اس معاشرے میں, موجودہ معاشرے میں کیا استاد اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے جس طرح اس کو کرنی چاہیے؟ بالکل. میں تو ظاہر ہے چونکہ میں خود بھی ایک استاد ہوں تو میں ظاہر ہے اساتذہ کا ہی ساتھ دوں گی, لیکن میں یہاں پر جو ہماری کمزوریاں ہیں میں ان کو بھی ضرور پوائنٹ آؤٹ کروں گی کہ کچھ ہمارے اساتذہ کی بھی کمزوریاں ہیں کہ ہم پراپر اپنے بچوں کو, جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جنریشن زی ہے, تو ہم نے ان کو پراپر گائیڈ لائن دینی ہے, پراپر ان کو کونسلنگ کرنی ہے. اب وہ جو وے آف ٹیچنگ تھا جو ماضی میں تھا ہمارے پاس, اس کی کچھ اور تقاضے تھے. دیکھیں موجودہ دور میں میڈیا اتنا چلا گیا ہے, گیجٹس ہم نے بچوں کو آپ دیکھتے ہیں, موبائل دے دیا, لیپ ٹاپ دے دیا, بہت سارے گیجٹس ہم نے بچوں کو دے دیے. لیکن سم ٹائم ہم یہ کرتے ہیں کہ اس میں اساتذہ کا بھی میں کہوں گی, جیسے آپ نے اساتذہ کی بات کی, تو اساتذہ بھی بچوں کو پراپر ٹرینڈ کریں. بچوں کے ساتھ ان کی بانڈنگ کیسی ہے, جب تک اساتذہ اور جو طالب علم ہے اس کی بانڈنگ اچھی نہیں ہے, ایک فرینڈشپ کا ان کے درمیان میں نہیں ہے, تو اسٹوڈنٹ بھی ہر بار ڈسکس نہیں کرے گا.
تو شکر الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ اس سلسلہ میں میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ماڈل سائنس میں 12 سال کی میری سروس ہے، تو وہاں پر کو ایجوکیشن تھی، بوائز بھی تھے گرلز بھی تھے، تو اس میں میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو وہاں پہ اسٹاف تھا، باقی بھی جتنے ہمارے اساتذہ ہیں، کچھ اس میں سمجھوں گی 1-2% ایسے ہیں کہ جنہوں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈیگریڈ کیا، کچھ ٹیوشنس کے حوالے سے، کچھ ہوم ٹیوشننگ کے حوالے سے میں اپنے اساتذہ کو کرٹیسائز کرتی ہوں کہ آپ نے تھوڑا سا اپنی جو ڈگنیٹی ہے اس کو بحال رکھنا ہے. ایک استاد کی ایک ڈگنیٹی ہے نا، تو ہم کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کا قصور ہے کہ وہ ٹیچر کی رسپیکٹ نہیں کر رہا. اس میں کہوں گی ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ کا بھی قصور ہوگا اس میں، لیکن اساتذہ کا بھی کچھ قصور ہے کہ وہ تھوڑا سا جو ہم ماضی میں دیکھتے ہیں اساتذہ جس طرح بہت ہی زیادہ بچے کے قریب ہوتے تھے اور ان کو پڑھانے کا جو طریقہ انداز تھا، بے شک بہت زیادہ سختی بھی کرتے تھے، لیکن وہ سختی بچوں کو وہ بچے مائنڈ نہیں کرتے تھے اس سختی کو. اس کے پیچھے میں یہ بھی کہتی ہوتی ہوں کہ نعیم صاحب کے ایک ٹیچر کو ایک سائیکیٹرسٹ بھی ہونا چاہیے. ہاں، تو وہ بچوں کو اس طرح اس کی سائیکی کو دیکھ کے اس کو ڈیل کرے. بالکل آپ نے درست فرمایا. مجھے آپ ذرا یہ بتائیں کہ کیونکہ آپ اردو کی ٹیچر بھی ہیں اور 20 سال کا آپ کو ایکسپیرینس بھی ہے. بالکل. اردو ہماری قومی زبان بھی ہے اور عام طور پہ گھروں میں بولی بھی جاتی ہے، لیکن اردو کے حوالے سے جو ہمارے بچے ہیں، جو نئی نسل ہے ہماری، جو انگلش میڈیم اسکول میں جاتے ہیں، ان کو اردو بڑی مشکل لگتی ہے. ان کو اردو پڑھنے میں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان کی رائٹنگ بھی اگر گندی کی سبجیکٹ کی ہو تو اردو کی ہے. بالکل. اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کو ہم کیسے درست کر سکتے ہیں؟ اچھا، اس پہ نعیم صاحب میں نے بہت تحقیق کی ہے، کیونکہ چونکہ ظاہر ہے اردو میرا سبجیکٹ ہے، تو میں چاہوں گی کہ اردو قومی زبان ہے تو یہ اس کو جو ہے وہ یہ لازوال رہے اور ہماری ہر فیلڈ میں، بلکہ میں تو کہوں گی کہ یہ قومی زبان ہی آئے. لیکن اس میں تھوڑا سا میں اپنے جو سیٹ اپ ہے ہمارا، جیسے گورنمنٹ کے ادارے ہیں، جیسے وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تھرو آؤٹ جو کراسپونڈنگ ہو رہی ہے، فائل ورک ہو رہا ہے، وہ انگلش میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب بچوں کو جب بیسک ہم طرف لاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہماری لینگویج کو آپ پڑھو، تو وہ کہتے ہیں آگے جا کے جب ہم کمپٹیشن کے ایگزام میں جاتے ہیں تب ہمیں انگلش کو دیکھنا پڑتا ہے. بہت ساری ہماری جو یہ خامیاں ہیں کہ جب بچہ کمپٹیشن ایگزام میں جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہو وہاں پر بھی اس کو زیادہ انگلش کے سبجیکٹس کو دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ چیز اوورآل ہمیں تھوڑی سی تبدیلی لانی پڑے گی. اور دوسرا جب میں بیسک کی طرف آؤں گی تو یہاں پر جیسے آپ نے بتایا کہ کچھ انگلش میڈیم ادارے ہیں، کچھ اردو میڈیم ادارے ہیں. ایک تو ہمیں اس سب سیٹ اپ کو کسی ایک سیٹ اپ کے اوپر کرنا چاہیے. ہم بہت ساری کیٹیگریز کے بچے مطلب اسٹوڈنٹس پیدا کر رہے ہیں، کوئی انگلش میڈیم، کوئی اردو میڈیم، کوئی گورنمنٹ اسکول کا، کوئی پرائیویٹ اسکول کا. تو یہ جب ہم آگے کھیپ نکالتے ہیں نا تو اس میں ان کا طرز عمل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. پھر اردو بیسکس ہمارے جو اساتذہ ہیں، تو میں یہی کہتی ہوتی ہوں کہ کوئی بھی سبجیکٹ ہے، چاہے وہ اردو ہے چاہے انگلش ہے، تو اس میں گرامر ضروری چیز ہے لینگویج کو جاننے کے لیے. تو ہماری بدقسمتی یہ ہے جو میں نے کیا ہے، میری خود ویکنیس تھی اس میں کہ گرامر کی چیز کو ہم بچوں کو کہتے تھے کہ چلیں جی یہ کی بک اٹھائیں اور گرامر پڑھ لیں وہاں سے. ہم پراپر ان کو گرامر پڑھاتے ہی نہیں ہیں. نثر اٹھائیں گے، پورے چیپٹر پڑھا دیں گے، پورا سلیبس پڑھا دیں گے نثر کا، لیکن جو گرامر پورشن ہے وہ ہم ہمیشہ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. جو ریکمینڈڈ گرامر کی بک ہے وہ پوری بچوں کو نوٹ بک پہ کروانی چاہیے تھی. پھر رائٹنگ کے حوالے سے آپ یقین کریں گے، آپ کہیں گے یہ کہ میڈم کیا کہہ رہی ہیں، کہ میں نے فرسٹ ایئر میں بچوں کو حروف تہجی لکھوائے. جب میں نے ان کی دیکھی کہ رائٹنگ ان کی نہیں ہے تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ کون سا حروف جو ہے وہ لائن سے نیچے ہے، کون سا لائن کے اوپر ہے. جب بچے کو پراپر بیسک گائیڈ لائن نہیں ملے گی پھر ساؤنڈ ان کو نہیں پتہ چلیں گے. جیسے ہم انگلش میں آپ دیکھتے ہو انگلش میڈیم میں اساتذہ جو ہیں وہ بڑے ردم سے اور رائم کی طرح ان کو ساؤنڈ سکھاتی ہیں، لیکن اردو میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی ٹیچر نہ بچوں کو الفاظ کا جو حرکات و سکنات ہیں، زیر زبر پیش، وہ نہیں سکھاتی. تو پھر آپ خود سوچیں کہ کہاں سے ہمارا بچہ جو ہے وہ بیسک سے ہی 1 کلاس سے ہی میں سمجھتی ہوں کہ بچہ ہمارا جو ہے وہ پیچھے اردو میں جا رہا ہے. پھر رائٹنگ جو ہے وہ بچے ہمیشہ پیرنٹس بھی یہی کرتے ہیں، ٹیچر بھی یہی کرتے ہیں، جی بچہ آپ کا ویک ہے، اردو میں ویک ہے. بھائی آپ اس کی وجہ ڈھونڈیں نا اور ان وجوہات کو دور کریں.
تو اس میں ہماری کاوشیں اساتذہ کی کاوشیں ہوں گی اور پھر پیرنٹس کی کاوشیں ہوں گی. میں یہی کہتی ہوں کہ یہ ایک ٹرائنگل ہے. ایک کونے پہ بچہ ہے, ایک کونے پہ پیرنٹس ہیں, ایک کونے پہ ٹیچر ہے, اور جب یہ باہم مربوط نہیں ہوں گے. میں ابھی اگلا سوال بھی پوچھنے لگا تھا کہ والدین جو ہیں وہ اپنا کردار بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کیا ادا کر رہے ہیں. ابھی آپ نے ایجوکیشن ٹرائنگل کی بات کی, تو اس پہ تھوڑی روشنی ڈال دیں آپ ساتھ ہی کہ ہم تمام تر جو ذمہ داریاں ہیں عام طور پر جو والدین ہیں وہ ٹیچرز پہ ڈال دیتے ہیں, بالکل اسکول مینیجمنٹ ڈال دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم نے کوئی 5-6 گھنٹے کے لیے اگر بچہ بھیج دیا تو ہم بری ذمہ ہے. اس حوالے تھوڑا سا آپ بالکل یہ میں کہوں گی کہ میں تو کہتی ہوں سر, مجھے تو ایسے پیرنٹس سے بھی واسطہ پڑا ہے کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کا بچہ جو ہے وہ کب اسکول جا رہا ہے. صبح کے وقت میں بچوں سے پوچھوں گی, ہاں بھائی سم ٹائم بچے بریک فاسٹ نہیں کر کے آتے, ناشتہ نہیں کر کے آتے, وہ جی مما نہیں اٹھی, پاپا نہیں اٹھے. لیٹ نائٹ ہم لوگ موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں اور پیرنٹس علیحدہ یوز کر رہے ہیں, بچے علیحدہ یوز کر رہے ہیں, اور صبح کو ہم اٹھتے ہیں نہ نماز اور نہ تلاوت اور نہ کچھ, تو سیدھا بچہ آ گیا کالج, اور پھر وہ اس کے جو سینسز ہیں وہ بھی آپ دیکھو گے. میں نے کئی بچوں کو اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے کہ وہ بالکل اکتائے ہوتے ہیں کلاس میں. ہاں بالکل. تو جب آپ کلاس میں بچہ ایک آ گیا ہے تو یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ گھر سے بچے کو مینٹلی پریپیئر کر کے بھیجیں کہ آپ اسکول جا رہے ہو, وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے. جو بنیادی ضروریات ہیں وہ کریں, ناشتہ اس کو ٹائم پہ دیں, نیند اس کی پوری ہونی چاہیے. بالکل. تو وہی بات ہے کہ زیادہ اب پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ بچہ ہم نے اسکول بھیج دیا, کالج بھیج دیا, تو ہماری ذمہ داری جو ہے وہ فارغ ہو گئی ہے. تو تھوڑا سا میں یہی کہوں گی کہ ہم تھوڑا سا جو جا رہے ہیں, ڈرا بیک ہمارا لگا ہوا ہے کہ بچے بھی جو ہیں وہ تھوڑا سا ڈی ٹریک ہو رہے ہیں, تو ہم نے اس چیز کو اوور کم کرنا ہے. نہیں تو یہ ہوگا کہ ہماری نئی جنریشن جو ہے وہ خدا نخواستہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. دوستوں میں آپ نے بہت بہت شکریہ پروفیسر پروین صاحبہ, آپ نے ہمیں آج کے پروگرام کے لیے وقت دیا. سامعین انشاءاللہ تعالی جلد آپ سے کسی نئے سیگمنٹ اور کسی نئے مہمان کے ساتھ ملیں گے. تب تک کی اجازت دیں. اللہ حافظ.